إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے پاک کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و تھرور. گزشتہ جمعے میں مایوسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے رکھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں دکھ سکھ خوشی غم یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی غم ملتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو میں نے چند باتیں پہلے یہ بتائی تھیں کہ مایوسی پیدا ہوتی کیوں ہے. اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ مایوسی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی وسعت ہے اس سے لا علم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اس کا کوئی احاطہ تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن انسان کی اس لا علمی کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ انسان اس لیے مایوس ہوتا ہے، اس لیے مایوسی پیدا ہوتی ہے اس میں کہ وہ اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے افراد و تفریق کا شکار ہوتا ہے. یعنی وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے اس قدر ڈر جاتا ہے کہ اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. تیسرا مایوسی پیدا ہونے کا جو سبب ہے وہ ہے کہ قنوتی جو افراد ہیں ان کی صحبت، یعنی ایسے لوگ آپ کے ارد گرد ہوں کہ جو ذرا سی پریشانی پر بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ آپ کو بھی ایسی ہی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسی بیماری فلانے کو لگی تھی فلانا مر گیا تھا، ایسی کیل فلانے کو لگی تھی فلانے کو کینسر ہو گیا تھا، ایسا مسئلہ فلانے کے ساتھ ہوا تھا تو اس کا یہ مسئلہ ہو گیا تھا. یعنی ایسے افراد جو مایوسی پھیلاتے ہیں ان کی صحبت کی وجہ سے ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے. چوتھی وجہ یہ تھی کہ صبر کی کمی اور جو نتائج ہوتے ہیں ان کے حصول میں جلدی کرنا. یعنی ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس نے 2 دن دعا کی، 3 دن دعا کی، اللہ نے اس کی دعا کو نہیں سنا، اس نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی. کیوں؟
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اللہ بس 3 دن کے اندر اندر ہی میری دعا کیا کرے، قبول کر دیں، ورنہ میں نے دعا کرنی نہیں ہے۔ تو جو بندہ نتائج کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ فوری ہی میری پریشانی دور کرے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کی فوری پریشانی دور نہیں ہوتی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں صبر کی کمی ہوتی ہے۔ اور جو 5ویں چیز تھی وہ یہ تھی کہ دنیا سے حد سے زیادہ وابستگی، کہ ایک انسان اس کے دل میں دنیا کی محبت تو ہے لیکن وہ حد سے زیادہ ہے۔ ایک جو اللہ نے حد رکھی ہوئی ہے وہ اس حد کو کراس کر چکا ہے۔ تو جب وہ حد کو کراس کر کے دنیا سے محبت کرتا ہے تو جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے نا تو وہ پھر صبر نہیں کر پاتا، تو وہ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ بھائیوں کے سامنے جو باتیں رکھی تھی کہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے، انسان جو مایوس ہوتا ہے اس کے انسانی زندگی پر بہت ہی زیادہ مضر اثرات جو ہے نا وہ مرتب ہوتے ہیں۔ کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے اس کی روحانیت پر بھی، اس کے نامہ اعمال میں بھی، اس کی زندگی میں بھی اس کے بہت زیادہ مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے وہ گمراہوں کی اور کافروں کا جو طریقہ کار ہے اس پہ چل پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ گمراہ لوگ۔ تو اب جو آدمی مایوس ہوتا ہے گویا اس نے کون سا راستہ اپنا لیا؟ گمراہ لوگوں کا راستہ اپنا لیا ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، وہ اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح جھٹلاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح کئی مقامات پر یہ بات لکھ دی ہے کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کرنا فرض کر دیا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا، ان پر رحمت نازل کرنا میں یہ اپنا فریضہ بنا لیا ہے میں نے، تو جو بندہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی کیا کر رہا ہے؟ تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی مقامات پر مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، وہ اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے۔ لیکن جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو گویا ہم ان تمام احادیث کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ہم جان بوجھ کے تو انکار نہیں کرتے، ہم زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں مانتا، لیکن مایوس ہو کر اپنے اعمال سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ان احادیث کو، اللہ کے قرآن کی ان آیات کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مایوس ہو گئے۔ تیسری جو میں نے وجہ بتائی تھی کہ جب بندہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک بندہ قرآن کے ذریعے شفا یاب ہونا چاہتا ہے، جب وہ قرآنی آیات پڑھ کے، سورۃ بقرہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، قرآن کے آخری 2 کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہے، اب اتنا زیادہ دم کرنے کے باوجود اس کو اب وہ شفا نہیں ملتی۔ وہ آیات شفا بھی پڑھتا ہے، آیات حسد بھی پڑھتا ہے، آیات سکینہ بھی پڑھتا ہے، وہ ساری آیات پڑھتا ہے، لیکن سب کچھ پڑھنے کے باوجود جب اس کو شفا نہیں ملتی تو وہ مایوس جب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ جاؤ فلانے بابے کے پاس، جاؤ فلانے تعویذ والے کے پاس، جاؤ فلاں آدمی کے پاس۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ جو بندہ مجھ سے استغفار کرے گا، یہ سورۃ نوح میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ جب تم استغفار کرو گے تو نتیجتاً میں تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اس نے ہفتہ استغفار کیا، 2 ہفتے کیا، مہینہ کیا، سال کیا، اس کو اولاد نہیں ملی، اب وہ پریشان ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے ہاں مسئلہ کیا، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے قرآن میں استغفار کا تو کہا ہوا ہے، میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ سے اولاد مانگ بھی رہا ہوں، میری اولاد، مجھے اللہ اولاد دے نہیں رہا، میری اولاد نہیں ہو رہی۔ اب وہ آدمی جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے اس سے کیا کہتا ہے کہ جاؤ فلانے کے پاس، وہاں پر جاؤ گے تمہیں اللہ تمہیں ضرور اولاد ملے گی۔ تو یعنی وہ مایوس ہو گیا ہے۔ تو جب وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کدھر چلا جاتا ہے؟ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اپنی کیے جانے والے سارے نیک اعمال کو اس بابے کے پاس جا کے تویز لے کے اس سے دم کروا کے اپنے سارے اعمال ضائع اور برباد کر لیتا ہے۔
یعنی یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے مایوس ہونے کا کہ بندہ آہستہ آہستہ شرک اور کفر کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اس کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر بندہ مایوس ہوتا ہے نا تو وہ اذکار اور عبادات کو آہستہ آہستہ چھوڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہم سنتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم سنتے ہیں، تو ان میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آگے اپنے پیٹ کے اندر درد کی شکایت کرتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ کے رسول اس کو شہد کھانے کا حکم دیتے ہیں، وہ شہد کھاتا ہے، اس کو پیٹ میں درد نہیں ہوتا، وہ پیٹ میں اس کا درد جاتا نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، پھر اللہ کے رسول اس کو شہد بتاتے ہیں، پھر وہ آتا ہے، اللہ کے رسول تیسری مرتبہ بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہ شہد کھا، اس سے تیرے پیٹ کا درد کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ وہ تیسری مرتبہ بھی کھاتا ہے لیکن اس کے پیٹ کا درد نہیں جاتا، وہ اللہ کے رسول کے پاس پھر آتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تیرا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہد میں کیا ہے؟ اللہ نے شفا رکھی ہے، تیرا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول کے ایسے کئی فرامین ہیں جن پر فضائل مرتب کیے گئے ہیں، جن کے فائدے ہوتے ہیں روحانی بھی جسمانی بھی۔ اب ایک بندہ دعا کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو جب وہ عمل کا اس کو فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا، وہ مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ اس عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مایوسی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے اللہ سے، وہ آہستہ آہستہ اذکار کرنا، آہستہ آہستہ اعمال کرنا، آہستہ آہستہ عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو فائدہ مل نہیں رہا ہوتا، تو وہ مایوس ہو کے یہ سارے نیک کام کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ پانچواں مایوسی کا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ مایوس ہوتا ہے نا وہ پھر ہمیشہ ہی گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ جو بندہ مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، اس کی صفات سے، اس کے کاموں سے، جو بندہ مایوس ہوتا ہے، اس کے اختیارات سے مایوس ہوتا ہے، تو وہ بندہ پھر ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ابو قلابہ ان کا قول ہے بڑا مشہور، وہ کہتے ہیں کہ الرجل یصیب الذنب، کہ ایک آدمی وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فیقول، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور کہتا ہے قد ہلکت، کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ یعنی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، کس قدر کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ اب وہ اس بات کو جانتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، لیس لی توبہ، اب اللہ میری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب جب وہ مایوس ہو گیا نا کہ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، یعنی وہ کہتا ہے میں نے گناہ ہی ایسا کیا ہے، اللہ میری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ اب جب وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فَيَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ میری توبہ قبول ہی نہیں کریں گے، میں نے گناہ ہی ایسا کیا ہے۔ وَيَنْهَمِكُ فِي الْمَعَاصِي، پھر وہ گناہوں میں منہمک ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے میری توبہ ہی قبول نہیں کرنی، جب اس نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اللہ کے متعلق یہ گمان رکھ لیا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کرنی، تو جب اللہ نے توبہ قبول ہی نہیں کرنی پھر گناہ چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر کرتے جاؤ گناہ۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ فنہاہم اللہ تعالی عن ذلک، جب کہ اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، اور پھر وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کیسے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 5 بہت بڑے بڑے نقصان ہیں جو مایوس بندے کو جو ہے نا جھیلنا پڑتے ہیں۔ تو اب میرے محترم بھائیوں، جو بندہ مایوس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، نشیب و فرات آتے رہتے ہیں، یہ ایسا سلسلہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر انسان کے ساتھ اس کو خوشی بھی ملے گی، اس کو غم بھی ملے گا۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو غم نہ ملنے ہوتے تو وہ کون ہوتے؟ انبیاء کرام کی ذات ہوتی کہ ان کو کبھی اللہ غم نہ دیتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سب سے لاڈلے نبی، ان کے غموں کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہمیں اپنے غم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور ان کے غموں کی بہت بڑی مثالوں میں سے ایک مثال کہ جب ان کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو کیا کہنے لگے؟ کوئی وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ یعنی اپنے بیٹے کو جو فوت ہو گیا اس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو جب دکھ ملے ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ملیں گے؟
یعنی اب اللہ کے اتنے لاڈلے نبی جو اللہ سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا. اللہ سے دعا کی میری امت پر اجتماعی عذاب نہ ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. لیکن غم، پریشانی، تکلیف، تنگی ان کو بھی آئی، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، اپنا گھر مکہ چھوڑنا پڑا. تو یعنی یہ انسانی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں لازم ہیں کہ انسان کو غم بھی ملتے ہیں، انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں. تو جب انسان کو غم ملتے ہیں تو وہ پریشان ضرور ہوتا ہے لیکن وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں مایوسی دور کیسی کرنی چاہیے؟ اس کے کئی ایک طریقے ہیں مایوسی دور کرنے کے. سب سے پہلا طریقہ مایوسی دور کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اسماء و صفات ہیں ان پر کامل ایمان اور یقین ہونا چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں سب نے سنا ہوا ہے، یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، جو بندہ ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ چیزیں تو سب کو یاد ہیں، لیکن یہ نام ہیں کون سے، ان ناموں کے مطلب اور معانی کیا ہے، یہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو یاد ہی نہیں ہے، خیر کسی حدیث میں آئے نہیں ہوئے 99 نام کون سے ہیں. لیکن جو نام جن کا باقاعدہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان ناموں کے معانی اور مطالب بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو مایوسی دور کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے. ان کے جو مطالب ہیں، جو ان کا مفہوم ہے، جو ان کا معنی ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معانی کا ہمیں پتہ ہوگا تو پھر ہم مایوس نہیں ہوں گے. مثلا اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثلا ایک بندہ کسی پریشانی کا شکار ہے. اب پریشان آدمی جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو رب کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، رؤوف اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں کا پتہ ہوگا، ان صفات کا علم ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا ہمیشہ ہی اچھا گمان رہے گا. ہم مایوس نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس رب نے پریشانی میں مبتلا کیا ہے اس رب کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، اس رب کی یہ صفت ہے کہ وہ رحیم اور رؤوف بھی ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کسی بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور، صفت غفار، جب اس کا معنی اس کو پتہ ہوگا اور جب اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کی ایک صفت تواب بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. جب اس صفت کا پتہ ہوگا، اس کے معانی اور مطالب کا پتہ ہوگا، تو پھر وہ گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہوگا. اللہ کے پاس آ کے اللہ کو اس کو صفت مغفرت کا، صفت رحمت کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ اللہ تو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، میں آ گیا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما دو. اسی طرح کوئی آدمی کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے اور بیماری بھی ایسی کہ ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، اب یہ اللہ کے سہارے ہے جب تک اللہ اس کو زندہ رکھے. حالانکہ جو صحیح ہیں ان کو بھی جب تک اللہ زندہ رکھے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو ڈاکٹر ایک آدمی کو کیا کر دیتے ہیں، ایک مریض کو لا علاج قرار دے کے تو کہتے ہیں اس کو آپ گھر لے جائیں، اس کی خدمت کریں جب تک یہ زندہ ہے. تو اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس ذات نے یہ انسانوں کے دلوں اور ذہنوں میں علم طب ڈالا ہے، جنہوں نے ان کو یہ اتنا علم دیا ہے کہ یہ انسانوں کا معالجہ کر سکیں، انسانوں کا علاج کر سکیں، وہی ذات ان تمام بیماریوں کو جاننے والی ہے اور شفا بھی دینے والی ہے. اور اس کی یہ صفت ہے کہ هو الشافی، وہ کیا ہے؟ شفا دینے والی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو قول جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو یعنی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوگا، ان پر ہمارا ایمان ہوگا، پھر ایمان ہمارا یقین کے ساتھ ہوگا. یعنی ایسا ایمان نہیں ہوگا کہ جو متزلزل ہو، بلکہ غیر متزلزل ایمان ہوگا، یقین والا ایمان ہوگا، اصحاب بدر والا ایمان ہوگا، نبیوں والا ایمان ہوگا. پھر ہمارا ایمان اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ بھی کریں گے. دوسرا پھر کہ ہم مایوسی دور کیسے کر سکتے ہیں؟
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے، اچھا اللہ کے متعلق ہمارا اچھا گمان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ بیمار ہیں یا مالی پریشانی کا شکار ہیں یا کوئی جانی پریشانی کا شکار ہیں یا کسی روحانی بیماری کا شکار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہ بات اللہ کے متعلق حسن ظن رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے متعلق سوچتا ہے، یقین رکھتا ہے، گمان کرتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے نا، وہ اللہ کے متعلق یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے شفا دے گا، تو اللہ اس کو شفا دے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طریقے سے رہتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے متعلق سوچتا ہے۔ کیسی بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہے، رشتوں کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ 15 20 30 لاکھ اب خرچ ہونا ہے۔ جب ہم اللہ کے متعلق یہ ایمان رکھیں، یہ ہمارا حسن ظن ہو کہ جس اللہ نے شادی کو، نکاح کو فرض قرار دیا ہے، وہ اللہ ان اسباب کو بھی پیدا کرے گا کہ یہ شادی آرام سکون سے ہو جائے۔ یعنی اللہ کے متعلق جیسا گمان ہوگا اللہ ویسا کرتے ہیں بندوں کے ساتھ۔ ابھی حدیث میں مزید آتا ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو پھر مزید کیا فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، یہ اللہ فرما رہے ہمارے متعلق، میرے اور آپ کے متعلق فرما رہے کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچیں نا، یہاں میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی صفات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ دینے والا ہے، لینے والا ہے، مارنے والا ہے، اللہ کی یہ اچھی صفتیں ہیں، اللہ کے یہ کام ہیں، تو کیا خیر اللہ میرا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے؟ کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے نہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی جمعے کے خطبے میں مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو میں اپنے بندے کو ایک ایسی محفل اور ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر مجلس ہوتی ہے۔ یعنی ایک یہاں پر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پھر اللہ اس کے عوض ہمیں یاد کر رہا ہوگا، ہم سب کو، وہ بھی مجلس میں ایک محفل لگا کے اللہ ہمیں یاد کر رہا ہوگا، لیکن وہ محفل، وہ مجلس ہماری اس مجلس سے کئی گنا بہتر ہوگی، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ پھر مزید اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ میری طرف نہ صرف ایک بالش یعنی ایک ہاتھ آتا ہے چل کے، یعنی وہ میری طرف آنا چاہتا ہے، ابھی بندہ اللہ کی طرف صرف ایک ہاتھ گیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایک بازو اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ تقربت الیہ ذراعا، بندہ ایک بالشت میری طرف آیا، میں بندے کی طرف پورا ایک ہاتھ آتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، تقربت الیہ باعًا، میں اپنے بندے کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں۔ یعنی اللہ، مجھے خود بتائیں کیا اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اگر اللہ یہاں آج اسی وقت ہم سب کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ یقیناً نہیں روک سکتا، لیکن وہ ہمارے اپنی طرف آنا اس قدر اس کو پسند ہے کہ ہم اس کی طرف ایک بازو آتے ہیں، ایک ہاتھ آتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ہماری طرف 2 قدم اٹھا کے آتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے، اس کو آنے میں دیر نہ ہو، میں اس کی طرف ہی آتا ہوں اور میں اس سے بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اور پھر مزید اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میرا بندہ اگر میری طرف چل کے آتا ہے نا تو میں اپنے بندے کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں۔ یعنی ہم اللہ کی طرف چل کے جا رہے ہیں، اللہ ہماری طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، یعنی وہ ذات ہے یہ۔ تو اس کے متعلق ہمارا گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ جیسا ہم اللہ کے متعلق گمان رکھیں گے اللہ کا ہمارے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہوگا۔ اور میں چند ایک مثالیں دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے اور ہمارا ایمان مزید بلند اور پختہ ہو جائے۔ اس کی سب سے پہلی مثال ایوب علیہ السلام ہے۔ ایسی بیماری کا شکار تھے کہ پورے علاقے نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ایوب علیہ السلام، اور یہ بیماری بڑا ہی عرصہ ان کو رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو کیڑے تک پڑ گئے تھے، ان کے زخموں میں، ان کے دانوں میں کیڑے تک پڑ گئے تھے، اس قدر بیماری۔ نبی تھے ایوب،
لیکن اللہ کے متعلق حسن ظن تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ شفا کس نے دینی ہے اس بیماری سے؟ اللہ نے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا باقاعدہ اس بات کا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب نے اپنے رب کو آواز لگائی اور کہا اے میرے رب، انی مسنی الضر، مجھے بہت ہی زیادہ شدید قسم کی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، مجھے شدید تکلیف ہے اس بیماری کی۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا، اس کی دعا پر لبیک کہا، اس کی دعا کا جواب دیا، فکشفنا ما به من ضر، جو بھی بیماری تھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی بیماری کو ختم کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بیماری اللہ کی طرف تھی اور یہ یقین تھا ان کو کہ یہ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو وہ پریشان نہیں ہوئے، اللہ سے مانگتے بھی رہے اور اللہ کے متعلق یہ گمان بھی رکھتے رہے کہ شفا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ پھر اللہ نے ان کو شفا دی بھی۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، وہ لوگ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اولاد دینے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دے سکتا نہیں ہے۔ اور اس کی مثال زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ نے، ویسے مثال تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے لیکن ایک ہی مثال دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ ویسے نا علماء بتاتے بھی ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، شادی کے بعد کافی عرصہ ہو گیا، وہ یہ دعا بکثرت پڑھا کرے کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ تو انہوں نے، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ زکریا نے نا اپنے رب کو پکارا اور کہا رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہترین وارث ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ پھر اللہ نے کہا کہ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجا، کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کر دیا، واصلحنا له زوجا، اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا۔ یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جو اولاد پیدا کرنے والے جو انسان کے اندر سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ، فَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، کہ ہم نے اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا تاکہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ دعا کی اللہ سے، تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے متعلق ہمارا یہ گمان ہوگا کہ اللہ مجھے دے گا اولاد، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اللہ کے متعلق گمان رکھیں کہ اللہ ہی اولاد دے گا، اور اللہ بھی دیتا بھی ہے، اور پھر اللہ اولاد بھی کیسی دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام جیسی۔ اسی طرح پھر میرے محترم بھائیوں، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پورا واقعہ، وہ بیان کرنے ظاہر سے بات ہے موضوع نہیں ہے وہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات کیا ہوا، نکل گئے، جب سمندر پر پہنچے فرعون اور آل فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے کہ ہم ان کو پکڑیں گے، وہیں پکڑ کے یا ان کو مار دیں گے یا ان کو غلام بنا لیں گے، اپنا قیدی کر لیں گے۔ تو بنی اسرائیل بھاگتے بھاگتے ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ بحر کے لفظ آتے ہیں، کوئی دریا کہتا ہے، کوئی سمندر مانا کرتا ہے۔ تو اس وہاں پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ آیا۔ یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے کہ فرعون کا لشکر بھی پیچھے سے پہنچ آیا۔ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے فرعون اور آل فرعون کو دیکھا تو ڈر گئے اور کیا کہنے لگے؟ موسیٰ سے کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم مارے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے بڑے پیارے نبی، کلیم اللہ، ان کا اللہ کے متعلق گمان بڑا اچھا تھا، اللہ پر یقین ایسا تھا، کہنے لگے قال کلا ان معی ربی سیہدین، لشکر سامنے آ گیا ہے جو مارنے والا ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں گئے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی پریشان نہیں ہوئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے متعلق گمان اچھا ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے ضرور راہ دکھائے گا۔ پھر اللہ نے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، پھر اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی، راستہ بتایا کہ کرنا کیا ہے۔
وہی کر کے کہا انضرب بعصاک البحر، اس دریا پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا فن فلا کا، وہ دریا پھٹ پڑا، اور اتنا پھٹا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ ایک بڑے ٹیلے جتنا راستہ بن گیا، ایک بڑے ٹیلے جتنا راستہ بن گیا، اور ہر گروہ کا الگ راستہ بنا اتنا بڑا بڑا۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ کے لیے الگ راستہ بنا، اور ہر راستہ ایک بڑے ٹیلے جتنا تھا۔ اب پھر اللہ نے صرف ایسا نہیں کیا کہ ان کو پار لگا دیا، اللہ نے اب ساتھ میں کیا کرنا تھا، دوسروں کو غرق بھی کرنا تھا، ان کو پار لگانا تھا اور دوسروں کو غرق کرنا تھا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے دوسروں کو بھی اسی جگہ پہنچا دیا۔ جب قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ، ہم نے پہنچا دیا اسی جگہ الآخرین، دوسروں کو بھی۔ دوسرے کون تھے؟ فرعون اور آل فرعون، کہ ہم نے ان کو بھی اسی جگہ پہنچا دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ تھے ان کو ہم نے کیا کیا، نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور جیسے ہی وہ پار لگے ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، آج جو حالات ہیں ہر طرف مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو مایوس ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو پھر وہ حالات نہیں دیکھتی، وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ان جیسا ہونا چاہیے، ہم گناہ کرتے رہیں، نیکیاں نہ کریں، مساجد سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، قرآن سے دور، کوئی بھی نیکی ہم نہ کریں، اور پھر بھی ہم اللہ سے یہ توقع کریں تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت ایسے نہیں نازل کرتا۔ ہمیں اس کے لیے بدر کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ آسمان سے جا کے فرشتے نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلق اچھا گمان اور اچھا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہمارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ